صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں حدیث قبلے کے تعلق سے شروع ہوئی تھی، کچھ حصہ باقی تھا، اور اسی طریقے سے حدیث کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، ان کے بھی حالات نہیں سنائے گئے تھے وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث کے راوی جو ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہم عمر، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہی عمر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی بھی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو کر ایمان قبول کیا، اور آپ کی وفات جو ہے سن 70 پر 1 ہجری یا سن 70 پر 2 ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائیں، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی جنگ کے لیے جماعت روانہ ہوتی تو اس جماعت کا معائنہ کرتے، دیکھ لیتے کہ اس کے اندر بچے اور بوڑھے جن سے جنگ میں صحیح کام نہیں ہو سکتا، یا پھر جو ہے جن کی وجہ سے جنگ میں نظام جو ہے کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، اتنے چھوٹے بچے اور اتنے بڑی عمر کے بوڑھے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بھی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کم عمر کی وجہ سے۔ بعد کے جتنے بھی غزوات ہوئے تمام غزوات میں برابر شریک تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ کر جنگ صفین، جنگ جمل، ان جو ہے جنگوں میں شریک ہوئے، اور اسی طریقے سے آپ کی وفات جو ہے ابھی میں نے کہا ہے سن 70 پر 1 ہجری یا سن 70 پر 2 ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ اور آپ کے مروی حدیثیں، یعنی کہ آپ سے جو حدیثیں منقول ہیں ان کی تعداد 305 حدیثیں ہیں، اس میں سے بخاری مسلم دونوں میں وہ روایت جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم شریف کے اندر بھی ہو، ان روایتوں کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی روایتیں 22 ہیں، یعنی 20 پر 2 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری میں بھی موجود ہیں اور وہی حدیثیں مسلم شریف میں بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر صرف انفرادی حدیثیں، وہ حدیثیں جو مسلم شریف میں مروی نہیں ہیں، مسلم شریف کے اندر وہ حدیثیں نہیں ہیں، ایسی حدیثیں بخاری کے اندر 15 ہیں، اور مسلم شریف کے اندر جو حدیثیں مروی ہیں، جو حدیثیں آئی ہیں، وہ حدیثیں جو کہ بخاری شریف میں نہیں ہیں، ان حدیثوں کی تعداد 6 ہے۔ تو مکمل دوسری کتابوں سے بخاری شریف، مسلم شریف، سب کتابوں کی روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو جن کی تعداد 305 حدیثیں آپ سے جو ہے منقول ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کی مختصر سوانح ہے، مختصر جو ہے زندگی کے حالات ہیں۔
تو یہاں جو ہے حدیث کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں. قبلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خلاصہ جتنا گزشتہ مجلس پہ بات آئی تھی اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کہ خلاصہ یہ ہے پورے یعنی کہ کل تک کی گزشتہ مجلس میں جتنی حدیث بیان ہوئی ہے اس کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینے کو آئے، مدینے کو آنے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کو آئے. اسی سال رجب کا مہینہ جب آیا تو رجب کے مہینے میں اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو یعنی کہ ربیع الاول میں مدینے کو آ رہے ہیں. ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، 4 یا 4.5 مہینے کعبۃ اللہ کی طرف مدینے میں ہجرت کے فوراً بعد منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کا حکم آیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کیے؟ اپنے چہروں کو پھیر لیا. کتنے دن تک؟ ایک حدیث کے مطابق 16 مہینے اور ایک حدیث کے مطابق 17 مہینے. دوسرے پارے کی تفسیر کے اندر بھی بات گزر چکی ہے. اب یہاں جو ہے بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا. مدینے میں آپ موجود نہیں تھے، مدینے کے باہر تھے. تو وہاں جو مسجد تھی اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. ظہر کی نماز تھی تو درمیان میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قبلہ بدلو. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا. اس کے بعد عصر کی نماز مدینے میں ایک صحابی پڑھ کے گھر جا رہے ہیں یا کسی اپنے کام سے جا رہے ہیں، ایک مسجد میں دیکھا تو وہ صحابہ جو ہیں اس مسجد میں کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. نماز ابھی جاری تھی. یہاں جو ہے وہم راکعون کا لفظ آ رہا ہے، یعنی کہ رکوع کی حالت میں تھے صحابہ. تو ان صحابی نے جا کر کہا، اللہ کی گواہی دے کر کہتا ہوں کہ ابھی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، قبلہ بدل چکا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. تو فوراً وہ صحابہ جو ہیں اپنے چہروں کو پھیر لیا. اب یہاں جو ہے یہودیوں کو بات معلوم ہو گئی کہ بھئی ان کا جو ہے قبلہ بدل چکا. اب وہ لوگ جو ہے تانا دینے لگے. تانا جو ہے اس وجہ سے دینے لگے، دو صورتیں محدثین فرماتے ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہا کہ بھئی پہلے جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ صحیح ہیں، اب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے. ایک دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ بھئی پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ غلط ہیں، اب جو نماز یہ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے. لیکن حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی دونوں قول جو ہیں ان کے جھوٹ ہیں اور دھوکے کے ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تب بھی اللہ کا حکم، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تب بھی اللہ کا حکم، یا پھر بیت المقدس سے چہرے کو پھر بیت اللہ کی طرف پھیر لیں تب بھی اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو ہے اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے سیرت کو بھی بیان کرتی ہے. یعنی کہ گزشتہ مجلس کے اندر بات آئی تھی کہ بات کیا آئی تھی ان کے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے جب چلے گئے، جانے کے بعد کہاں رکے؟ اپنے ننیحال کے یہاں قیام فرمایا. ننیحال کا یعنی کہ آپ کے جد امجد، آپ کے جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. وہ کیسے ہوا؟ حالانکہ پورے جو ہے قریش مکۃ المکرمہ میں رہ رہے ہیں، مدینے سے آپ کا کیا لینا دینا؟ تو یہ اصل سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کے پردادا جو تھے، آپ کے پردادا یعنی کہ ہاشم جو تھے، انہوں نے اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا. یثرب گئے. یثرب جانے کے بعد ایک عورت انہیں پسند آ گئی تو ان سے نکاح ہو گیا اور ان کا نام تھا سلمہ ابن عمر. اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے. آج مسلمانوں کے اوپر بہت ہی مسلمانوں کے تعلق سے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانتا ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
जद्द अमजद दादाओं का और इसी तरीके से दादियों का, नाना नानी का नाम मुसलमान को मालूम है। तो नामों को मैं जो है बयान करना चाहता हूँ। ये बातें जो है गौर से सुनने की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और आपके वालिदा का नाम आमना। ये जो है ख़ास वालिदा हैं जिनके बतन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है। और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फातिमा, परदादा का नाम हाशिम, परदादी का नाम सलमा, और आपके नाना का नाम वहब और आपके नानी का नाम बुर्रा। और बाज़े मुहक्किकीन फरमाते हैं कि बुर्रा नहीं है बल्कि बर्रा है। बा के पेश और बा के ज़बर का फ़र्क है, बस नाम में कोई फ़र्क नहीं, नाम दूसरा कोई नहीं है, यही नाम है। सिर्फ बा के ऊपर कुछ मुहक्किकीन, कुछ जो है सीरत के जिनको सीरत के ऊपर अच्छी पकड़ है, वो हजरात बा को पेश के साथ कुछ पढ़ते हैं और कुछ बा को ज़बर देकर पढ़ते हैं, बुर्रा और बर्रा। ये जो है अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर जो है आपके जद्द अमजद, आपके दादी दादा, नाना नानी का नाम है। और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो औरतें ऐसी हैं जिनके बारे में सीरत की किताबों में आता है कि दो औरतों ने आपको दूध पिलाया। एक का नाम तो हमें मालूम, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। ये फैन बंद कर डालो। एक औरत के बारे में तो हम पहचानते हैं कि भाई हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले एक औरत ने दूध पिलाया और उनका नाम है हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु अन्हा। बहुत सारे जो है सऊबिया कहते हैं, सऊबिया नाम नहीं है बल्कि हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु अन्हा। सा वाव, उसके बाद बा, उसके बाद या, उसके बाद सुवई बा, उसके बाद बा आता है, उसके बाद आखिर में हा। तो ये जो है नाम है हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु अन्हा। और आपकी एक आपा भी थी हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ख़ास बेटी थी, आपकी जो है सगी बेटी थी। तो ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर जो है आपकी सीरत है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती में से हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को समझें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद, आपके बाप, आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना नानियों का नाम जो है हमें याद हो जाए। अगर बहुत लंबे तक याद नहीं रख सकते तो कम से कम अम्मी जान और वालिद साहब, इसी तरीके से दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, इतने का नाम तो ज़रूर याद होना है। वैसे तो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक मिलता है और इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा अदनान के ऊपर जाकर ख़त्म होता है और ये जो है पूरे जितने भी हमारे उलमा हैं पूरों का इत्तेफाक है कि भाई इस नसब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक का नसब जो है बिल्कुल महफूज है। और अदनान से ऊपर, उसके ऊपर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक है, उसके अंदर कुछ उलमा का इख्तिलाफ है कि भाई ये नाम नहीं है, ये नाम। और इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक फरमाते हैं हमारे जो है बहुत सारे सीरत के इमाम हैं, उनका कौल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जो नसब है उसमें ला मुहाला गलती हो चुकी है। इसमें जो है इख्तिलाफ नहीं, बल्कि भाई बाज़े ये कह रहे हैं, बाज़े नहीं, पूरे उलमा का इत्तेफाक है कि पूरे उलमा यही कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक का जो नसब है इसमें ज़रूर गलतियाँ हो चुकी हैं। तो ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके अब्बा का नाम हाशिम, उनके अब्बा का नाम अब्द मनाफ और उनके अब्बा का नाम कुसई और उनके अब्बा का नाम कुसई बिन मुर्रा, उनके अब्बा का नाम काब, उनके अब्बा का नाम लुवई, उनके अब्बा का नाम गालिब। ये जो है 10 नाम मैंने गिनाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को छोड़कर 10 नाम हैं ये।
تو یہاں تک کم سے کم ہمیں یاد ہونا چاہیے. ویسے تو عدنان تک بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ عدنان تک کا نسب ہمیں یاد ہونا چاہیے. اگر اتنا نہیں ہو سکا تو 10 کم سے کم یاد ہو جائیں. یہ جو ہے ہمارا حق ہے. اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو کہ ابھی یہاں آپ کی جو اس مجلس کے اندر میرا ایک سوال، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنے؟ 11 میں سے 3 کا نام میں لوں گا. ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ان کے علاوہ آج کی اس مجلس کے اندر کون ایسا ہے جو 3 ازواج مطہرات کا نام بتا سکتا ہے؟ ان 3 کو چھوڑ کر. ان 3 کو میں کیوں الگ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہر آدمی پہچانتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں. ان 3 ازواج کو چھوڑ کر 3 نام ایسے بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں. آپ کی 11 بیویاں تھیں، بتا سکتے ہیں کوئی؟ حضرت جویریہ، سمیہ نہیں ہے، ام حبیبہ. یاد ہونے کی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. یہ 11 بیویاں ہیں. اسی طریقے سے آپ کے بچے جو ہیں 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں. لڑکے جو ہیں حضرت پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. آپ کے 3 داماد، پہلے داماد حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب یہاں جو ہے آپ کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی 4 بیٹیاں 3 داماد کیسے ہوئے؟ 4 بیٹیاں ہیں تو 4 داماد ہونے چاہیے. تو ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں. 2 بیٹیاں ایک ہی وقت میں نہیں. حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، یہ جو ہیں حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا. لیکن آپ جو ہے بیمار ہو گئیں. بیمار ہونے کے بعد مدینے میں آپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. یہ نہیں سوچنا بھئی 2 بہنیں ایک شادی میں جمع ہیں تو ہم بھی جو ہے کر لیں گے. نہیں، 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے بالکل. قرآن کا حکم میرا نہیں، کسی عالم کا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے. اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے کہ 2 بہنیں کو ایک ہی وقت میں جمع نہیں کر سکتا آدمی. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت ہے. اور آپ کے نواسے 2 حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. پیدائش ہونے کے بعد فوراً حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3-4 دن دودھ پلائی. اس کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا. وہ بھی بہت دن نہیں، کچھ دن ہی دودھ پلائے تھے. فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آئی اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئیں. آمنہ نہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ
کچھ یعنی کہ 2-3 دن ہی دودھ پلائیں، اس کے بعد فوراً حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو جو ہے مستقل 2.5 سال تک دودھ پلاتی رہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بچے نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ جو ہے مسائل کے اس میں گزر چکا ہے، وہی میرا جو ہے مطالبہ رہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے مسائل کے ویڈیوز کو دیکھیں، ایسے ایسے مسائل بیان ہو رہے ہیں جس سے آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا۔ آج کل بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہوتے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو اپنے گھر میں لا کر پالتے ہیں، اور یہ پالنا کب تک ان کے لیے اجازت ہے؟ بالغ ہونے تک۔ بالغ ہوتے ہی اب پالنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ پردے کا حکم، وہ بچہ جو ہے کسی اور کا ہے، کسی اور کے بچے کو، کسی اور کی بچی کو لا کر ہم پال لیں اور یہ سمجھیں گے بھئی یہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی، شریعت اس کو جائز نہیں کہتی۔ کب تک ہم کو پالنے کا حکم ہے؟ جب تک کہ وہ بچہ وہ بچی بالغ نہ ہو جائیں۔ بالغ ہو گئے تو بچی اگر ہیں تو والد اور بیٹے کے درمیان پردہ ہے، بچہ اگر ہے لڑکا اور ماں کے درمیان پردہ ہے، پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر یہ پردہ درمیان میں نہ ہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو بچپن میں ہی، اس بچے کو بچپن میں ہی دودھ پلا لے۔ عورت دودھ پلا لیا تو پردہ نہیں رہتا۔ اب دودھ پلانے کی مدت کتنے دن ہے؟ صرف 2.5 سال۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی میری عمر بڑی ہو گئی، کسی عورت کا دودھ میں پی لیا جا کے تو میں کیا ہو جاؤں گا، اس کا بیٹا ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ بھئی 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر کوئی عورت کسی چھوٹے بچے کو، یعنی کہ 2.5 سال کے اندر کی عمر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اب ان دونوں کے درمیان ماں اور بچے کا رشتہ قائم ہو جائے گا اور دونوں کے درمیان پردہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر ایک مسئلہ اور یہاں ذہن میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، جب پہلا پارہ شاید سمجھ رہا ہوں، پہلا پارہ ہے، جب پہلے پاری کی تفسیر ہو رہی تھی، مسئلہ میں نے اس وقت عرض کر دیا تھا۔ میں جو باتیں بتاتا ہوں مجھے یاد رہتی ہیں، آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتی، تو پہلے پارے کے اندر وہ باتیں گزر چکی۔ ایک مسئلہ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے پستان چوس کر دودھ کے خطرے آ گئے تو اس کو پینا کیسا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی مفتی صاحب گندی باتیں عرض کر رہے ہیں، گندی باتیں نہیں، اس سے جو ہے زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ مسئلے معلوم نہیں ہوئے، غلطی کر لیے تو گناہ ہو جائے گا۔ تو فقہاء اکرام فرماتے ہیں، مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت پستان چوسے اور دودھ کے خطرے نکل گئے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس خطرے کو اگل لے، تھوک دے، اندر نہ لے۔ اندر اگر لے لیا تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، حرام کے قریب چلا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے اس مسئلے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں جو ہے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، دوبارہ حکم آ گیا۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر یہودی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اب انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو کچھ صحابہ کو تردد ہوا کہ وہ حضرات جو کہ بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کچھ صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی نمازوں کا کیا حال؟ ان کی نمازیں جائز ہیں یا نہیں، یا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ تمہاری نمازیں جو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہیں تم لوگ، وہ صحابہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی نمازیں قبول ہو گئیں، ان کی نمازیں قبول ہو گئیں، اس لیے کہ اس وقت قبلے کا مسئلہ ابھی قبلہ نہیں بدلا تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، پڑھ لیے، اب قبلہ بدل رہا ہے تو اس وجہ سے وہ نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے مکے میں جو پڑھی ہیں نمازیں وہ بھی قبول، اور اب جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے حدیث جو ہے مکمل ہو چکی۔ اب یہاں جو ہے حضرت ہاشم یعنی کہ آپ کے پردادا جو ہیں مدینے کو جا کے ایک عورت سے نکاح کر رہے ہیں جن کا نام سلمہ ابن عمر۔ وہ عورت پہلے سے ایک مرد کے نکاح میں تھیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں۔
آپ کے نکاح میں آنے کے بعد آپ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبد المطلب کہتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ حالانکہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں، اصل میں شیبۃ الحمد آپ کا نام ہے۔ عبد المطلب کیوں نام پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک یعنی کہ آپ کے پردادا ان کا جو ہے شام کے سفر میں گئے ہوئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد آپ کے پردادا ہاشم جو تھے مکۃ المکرمہ کے بڑے لوگوں میں تھے، اور آپ اس زمانے میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کی مہمان نوازی، ان کی پوری نگرانی آپ کے ذمے تھی۔ لیکن آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد عبد مناف یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے والد، ان کے اور ایک بیٹے تھے جن کا نام مطلب تھا، تو ان کے اوپر اب یہ ذمہ داری آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی چلو مدینے کو جا کر، یثرب کو جا کر اپنے بھتیجے کو لے کر آتے ہیں، تاکہ وہ اس کے اوپر آگے چل کر جب ذمہ داری آئے تو وہ سنبھالنے والا ہو جائے۔ تو مدینے کو آئے، یثرب کو آئے، آ کر حضرت سلمہ ابن عمر جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی ہیں، ان سے بچے کا سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنے بچے کو نہیں بھیجتی۔ تو انہوں نے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے جو بھائی ہیں، پردادا کے جو بھائی ہیں مطلب ان کا نام، انہوں نے کہا کہ ہاشم جو ہیں وہ ہمارے والد ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اب ان کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، میرے بعد کون ذمہ داری لے گا؟ تو اس لیے اگر یہ بچہ رہا تو اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی۔ تو اس وقت کچھ بات سمجھا کر اس کے بعد انہوں نے، ان کی والدہ نے ان کو اجازت دے دی، دینے کے بعد اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مکے کو لے کر آئے۔ تو جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی کہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام یا بندہ۔ عبد کا معنی غلام یا بندہ، تو مطلب کیا ہوا نام کا عبد المطلب کا؟ مطلب کا غلام یا پھر مطلب کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے جس کا نام شیبۃ الحمد ہے۔ لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، اسی نام سے لوگ پکارنے لگے، وہی نام جو ہے چل پڑا۔ تو آپ کا یعنی کہ عبد المطلب کا جو نام ہے وہ نام اصل میں کیا؟ ان کا نام شیبۃ الحمد ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا نام بدل چکا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں بتانے کی، لیکن وقت جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔